ایک کسی نے ویڈیو بھیجی تھی کہ ایک صاحب یہ کہہ رہے ہیں ایک اسپرے ہاتھ میں لے کر کہ آپ کا اگر دوران طواف وضو وغیرہ بریک ہو جاتا ہے تو آپ باہر جاتے ہیں واپس ہی نہیں آنے دیتے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ اسپرے سے وضو کر لیا کریں۔ اور انہوں نے کہا میں اب آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، اور انہوں نے اسپرے وغیرہ منہ پہ مارا اور کہا کہ اتنا مار لیں کہ بس قطرہ ٹپکنے لگے، تو بس قطرہ ٹپکے گا تو گویا کہ آپ کا منہ دھل گیا۔ اسی طرح ہاتھ اور اسی طرح پیر وغیرہ آپ کر لیں، سامنے ایک پیڈ وغیرہ رکھ لیں تاکہ مسجد آلودہ نہ ہو، تو اس طریقے سے وضو ہو جائے گا۔ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں ہمارے نزدیک اب مجھے نہیں پتا کہ وہ صاحب کس مکتب فکر سے یا کس فقہ سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ دلائل قرآن و حدیث کے ہی ہوتے ہیں، لیکن ان سے نتائج اخذ کرنا یہ ائمہ کے مختلف زاویہ نظر پر موقوف ہوتا ہے۔ اسی لیے اختلاف پیدا ہوتا ہے کہ امام اعظم کے نزدیک یہ ہے، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل کے نزدیک یہ ہے۔ ہمارے فقہ حنفی کے روشنی میں جس بھی عضو کو دھونا فرض ہو، اس کے ہر حصے پر سے، ہر بال پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے گا تو پھر وہ چہرہ یا وہ حصہ دھلنا کہلائے گا اور فرض ادا ہوگا۔ لہذا اگر چہرے کو دھونا ہے سر کے بال سے لے کے تھوڑے کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے ایک دوسرے کان کی لو تک اچھی طریقے سے اس کو دھونا ہوگا، اتنا کہ ہر جگہ پر سے کم از کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ یہ ایک مرتبہ دھونا ہوگا، اور 3 مرتبہ سنت ہوتا ہے، اس کا مطلب ہے کم از کم 6 بوند پانی بہہ جائے۔ اب یہ اسپرے کرنے میں مسئلہ کیا ہے کہ سامنے کا حصہ تو دھل جائے گا، لیکن یہ کنپٹی کا پورا حصہ، اسی طرح اگر داڑھی کسی کی گھنی نہیں ہے تو اس داڑھی کے اندر اتنا مارنا کہ کھال تک پہنچ جائے، اور وہ بھی کم از کم 2 بوند پانی، جس سے فرض پورا ہوگا۔ اور اگر گھنی داڑھی ہے تو گھنی داڑھی کے ظاہر کا دھونا کہ کھال تک پانی پہنچ جائے، ہر بال دھل جائے، کھال دھلے یا نہ دھلے، اس چیز کی رعایت کرنا انتہائی مشکل ہوگا۔ اور اسی طریقے سے ہاتھ اور پیر کا مسئلہ، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تھوڑی مشقت اٹھا کے باہر جایا جائے۔ ایک تو یہ 2 بوند کا مسئلہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو اعضائے وضو سے پانی ٹپکتا ہے یہ مستعمل ہوتا ہے، یہ اصل میں نجاست حکمیہ لے کے گر رہا ہوتا ہے۔ یعنی نجاست 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ کہ جس کو آپ دیکھ سکیں، چھو سکیں، اس کی سمیل ہو، اس کا اثر دوسرے تک پہنچ سکے، جیسے پیشاب، اسے کہتے ہیں اس قسم کی نجاست کو نجاست حقیقیہ۔ اور ایک وہ ہوتی ہے جس کو شریعت نجاست کہتی ہے، لیکن اس کی اپنی سمیل نہیں ہوتی، کوئی جسم نہیں ہوتا، کوئی شکل صورت نہیں ہے، اس کا اثر دوسرے تک نہیں پہنچتا، جیسے بے وضو پن، حالت جنابت اور حالت حیض و نفاس۔ اب جب ہم وضو کرتے ہیں تو یہ جو نجاست حکمیہ یہ دھل کے گر رہی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے گناہوں کی آلودگی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وضو کیا تو اس کے اعضاء وضو سے بسم اللہ کے بغیر وضو کیا تو اتنے ہی اعضاء اس کے دھلیں گے، پاک ہوں گے، یعنی گناہ سے، کہ جتنے پر پانی بہا۔ اور بسم اللہ پڑھ کر اگر وہ کرے تو پورے بدن کے گناہ جھڑتے ہیں، تو اس کے ساتھ گویا کہ گناہوں کی آلودگی بھی ہوتی ہے۔ اب فقہاء نے واضح فرمایا کہ یہ آپ کے جسم پر نہیں گرنا چاہیے، کپڑے پہ نہیں گرنا چاہیے، اس کو کپڑے پہ گرانا مکروہ ہوتا ہے، حرام نہیں کہہ رہا ہوں، مکروہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کیا ہے، جو وضو خانے پہ وضو کر رہے ہوں یا واش بیسن پہ کھڑے ہو کے وضو کر رہے ہیں، جب آپ چہرہ دھو لیں تو کسی تولیہ وغیرہ سے پورا خشک نہ کریں، لیکن اتنا اس کو کر لیں کہ قطرے ٹپکنا موقوف ہو جائیں، کیونکہ اگر آپ یوں سیدھے ہوں گے وہ سارے آپ کے جسم پہ، کپڑے پہ گریں گے، اور یہ خلاف سنت اور مکروہ ہوتا ہے۔ اس کراہت سے آپ نہیں بچ سکتے وہاں پر۔ تیسری چیز جو ہے کہ جب آپ ایسا کریں گے تو یہ کیمرے وغیرہ لگے ہوتے ہیں، جب ایک آدمی شروع کرے گا، ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ یہ بھیڑ چال ہوتی ہے ہماری، ایک کرے دوسرا شروع، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، وہ کیمروں کے اندر جو آپ کو دیکھا جائے گا جب آپ ایسا کر رہے ہیں تو فوراً شرطے آپ کے پاس پہنچ جائیں گے اور آپ کو پکڑ لیں گے اور آپ کو اٹھا کے مسجد سے باہر پھینک دیں گے۔ ایسا کوئی بھی عمل کرنا کہ جس کی بنا پر انسان اپنے آپ کو ذلت پر، حقارت پر پیش کرے، یہ بھی شریعت کے نزدیک منع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں، لوگوں کو آپ ایک لمٹ بتا دیں کہ دیکھیں ایسا کرنا ہے، ایسا کرنا ہے، اس حد تک نہیں جانا، اس حد تک نہیں جانا۔ میرا 35 سالہ دین کی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے دین کے قریب رہ کر اور فقہ کی خدمت کا، میں نے دیکھا ہے کہ لوگ سب چیزیں بھول جاتے ہیں، نفس مسئلہ یاد ہوتا ہے اور وہ تمام شرائط قیودات سے کو پھلانگ جاتے ہیں۔ یہ آج کل آپ مسجد میں دیکھیں، آپ کو سامان لے جانے نہیں دیتے،
کھانے پینے کی چیز لے جانے نہیں دیتے، حالانکہ پہلے جاتے رہے انہیں پتہ ہے کہ لے جاتے تھے۔ کیوں؟ اتنے بڑے بڑے گٹھڑ لے جا کے کوئی یہاں پھینک دیا، کوئی وہاں پھینک دیا، ستونوں کے ساتھ لگا دیا، اور کھارے پیرے قالین گندے کر دیے۔ انہوں نے سختی کر دی کہ اب کوئی چیز نہیں جائے گی۔ جب آپ یہ شروع کریں گے، آپ نے لاکھ لیمیٹیشنز بتا دیں، لوگ ایسا کر رہے ہوں گے، وضو کوئی اس کونے کے اوپر، کوئی وہاں پہ کرے گا، مسجد فرش آلودہ کریں گے، لوگ نہیں باز آتے۔ اتنے کم علم لوگ ہوتے ہیں، اور خوف خدا سے باز تو عاری ہوتے ہیں بالکل، یا بالکل ہی علم نہیں ہوتا، بیچارے مسجد کے آداب سے بھی ناواقف ہوتے ہیں، کہ آپ نہیں دیکھتے جوتیاں لے جا کے کیسے رکھ دیتے ہیں وہ مسجد کے اندر، اور بعض اوقات تو اور بہت سارے معاملات ہو رہے ہوتے ہیں۔ ایسی بیچاری نادان سی عوام کو اس بات کا مکلف بنانے کی کوشش کرنا کہ آپ وہاں وضو تو کر سکتے ہیں لیکن قیودات لیمیٹیشنز کا لحاظ کریں، بہت ہی مشکل ہے، اور اس میں بگاڑ کے اندیشے زیادہ ہیں۔ اور فقہ ہمارا یہی کہتا ہے، ہمارا مذہب یہ کہتا ہے کہ جیسے کہ اصل چیز حرام ہے، اس کے دوائی اس کی طرف لے جانے والی چیزوں کو بھی شریعت منع کر دیتی ہے۔ زنا حرام ہے، اس لیے عورت کو دیکھنا، اس کو چھونا، اس کے ساتھ تنہائی اختیار کرنا، یہ سب بھی منع کر دیا، حالانکہ یہ زنا نہیں تھے، لیکن یہ دواعی الی الزنا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ وضو کے جو دیگر لوازمات ہیں وہ یہ وضو کرنا حرام ہے، اور یہ تو تب غلط ہوگا جب وہ تمام خرابیاں پیدا ہوں گی، لیکن لوگ لیمیٹیشنز کا لحاظ نہیں رکھتے، پھر یہ خرابیاں پیدا ہوں گی، اور جس کی بنا پہ خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کو بھی روکنا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ اس پر تمام حضرات عمل نہ کریں تو بہتر ہے، تھوڑی سی مشقت اٹھائیں، باہر نکل جائیں، یا پہلے اپنے وضو کو قائم رکھیں، اس کے اندر کرنے میں خرابیاں بہت زیادہ ہیں۔